السلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، کل قیامت والے دن کچھ انسانوں کو، کچھ لوگوں کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا، بہت زیادہ اجر دیا جائے گا، اور کچھ کے اعمال ہی ان کے لیے وبال جان بن جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر انسان ذرہ برابر بھی خیر کا کام کرے گا، بلائی کا کام کرے گا، تو اس کو اس کی جزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو انسان شر کا کام کرے گا، برائی کا کام کرے گا، رب کی نافرمانی کا کام کرے گا، تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ میرے محترم بھائیوں، کل قیامت والے دن ہر انسان ایک ہی چیز کی تمنا کرے گا اور ایک ہی دعا کرے گا۔ تمنا یہ کرے گا کہ اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، اور دعا یہ کرے گا کہ اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت کا وارث بنا دے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی دی اپنے لیے جنت کو بنانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طریقہ کار بتائے کہ اگر انسان ان کو اختیار کر لے، ان پہ چل پڑے، تو یقیناً انسان جنت کا وارث بن سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ذرا ہم غور کریں نا، ہم توجہ دینا کہ اللہ رب العالمین نے انسان سے رزق کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن مغفرت کا وعدہ نہیں کیا۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، وہ ہم انسانوں نے اپنے ذمہ لے لی، اور جو انسانوں کے اوپر چھوڑی ہوئی تھی وہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ رزق کا وعدہ کیا، اس کی روٹی اور بوٹی کا وعدہ کیا کہ انسان جتنا رزق تیرے رب نے تیری قسمت میں لکھا ہے، ایک لقمہ، ایک برکی، جب تک تو اپنا وہ لقمہ، اپنا وہ کھانا، اپنا وہ رزق جو رب تعالیٰ نے تیرے لیے لکھا ہے، جب تک تو اس کو کھا نہیں لیتا تو دنیا کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دینا ہے، جو مال دینا ہے، جو دولت دینی ہے،
جو خوشحالی دینی ہے، جو سکھ اور چین دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ لیکن مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے ہمیں کوشش خود کرنی ہے۔ آج دیکھیں نا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کسی کا دوست، کسی کا یار، کسی کا بھائی، کسی کا عزیز، کسی کا ساتھی، کسی کا جاننے والا اگر بیمار ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو شفا دلانے کے لیے، ٹھیک کروانے کے لیے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، اس کو صحت مل جانی چاہیے، اس کو تندرستی مل جانی چاہیے، کتنی جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے، اس کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ حالانکہ میرے محترم بھائیوں، زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ ہم کسی کو موت سے نہیں بچا سکتے، ہم کسی کو موت سے نہیں بچا سکتے، لیکن موت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میرے رشتہ دار کو، اس ساتھی کو، اس جاننے والے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، نہ ہی بچانے کی کوشش کرتے۔ ہم موت سے بچ نہیں سکتے، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں لیکن بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورۃ الملک، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان، میں نے تیری موت کو بنایا، تیری زندگی کو بنایا، کس لیے بنایا؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتے ہیں، نیک کام کون کرتے ہیں، رب کو کون یاد کرتے ہیں، رب کے لیے زندگی کون گزارتے ہیں، رب کے لیے اپنا پیسہ کون خرچ کرتے ہیں، آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے کون کیا کرتا ہے؟ آج دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کے اندر خوش رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں دیکھ کر واہ واہ کرے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، سچی بات ہے کہ یہ زندگی نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ دارالاعمال ہے، عمل کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے۔ اور جو آج ہم کریں گے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرا رب تو یہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندوں میں سے نیک اعمال، اچھے کام کون کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، احسن عملا، تاکہ تم اچھے اعمال، نیک کام کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، سچی بات ہے، ہم خوش نصیب لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہوا ہے اور ہم اس کی قدر کریں، اس کی قدر کو جانیں۔ آج دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، 11واں روزہ ہے، کل 10واں پہلا عشرہ، کل 10واں روزہ تھا اور پہلا عشرہ مکمل ہو گیا، آج 11واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ ایسے ہی کرتے کرتے سارا مہینہ مکمل ہو جائے گا۔
جیسے ہم نے شروع میں باتیں کی تھی نا، کہا رمضان کا پہلا روزہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، پھر ہم نے آخر پہ یہ بولنا ہے آج 28واں ہے، آج 29واں ہے، اور پھر عید ہے، اور پھر یہ زندگی کے گزرے ہوئے لمحات، وقت ہماری زندگی میں تو نہیں آئے گا، لیکن گنتی میں ضرور آئے گا۔ زندگی میں نہیں آئے گا لیکن گنتی میں ضرور آئے گا۔ تو میرے محترم بھائی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے رب کو راضی کر کے جنت کو نہ پایا، ایسا بندہ لعنتی ہے، ایسا بندہ رب کی ناراضگی کے لائق ہے۔ آئے میرے محترم بھائیو، ہم ذرا غور کریں کہ واقعتاً ہی کیا رمضان کے آنے کی وجہ سے ہم میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم میں کوئی رد و بدل ہوا ہے؟ اگر تو ہوا ہے تو سچی بات ہے کہ رمضان کے آنے کا ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے، نہیں تو یہ سحری میں اچھے اچھے کھانے کھانا، افطاری میں طرح طرح کے پھل کھانا اور اچھے اچھے ڈشز بنانا اور پھر ان کو تناول کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم میں تبدیلی کیا آئی ہے، ہم میں فرق کیا آیا ہے۔ کیا میں وہی ہوں جو رمضان سے پہلے تھا یا میں بدل گیا ہوں؟ اگر تو میں وہی ہوں جو رمضان سے پہلے تھا، پھر رمضان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر میں بدل گیا ہوں، مجھ میں تبدیلی آ گئی ہے، تو پھر رمضان کے مہینے کے آنے کا کوئی فائدہ ہے مجھے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو فرض کیا اور فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ تم ڈرنے والے پرہیزگار متقی بن جاؤ، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ڈر جاتا ہے، جو پرہیزگار بن جاتا ہے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اس بندے کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست یہ کیا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، تاکہ میرے بندے، میری بندیاں میری بندگی صحیح طرح کر لیں، مجھے راضی صحیح طرح کر لیں، رمضان کا حق ادا کر لیں۔ تو آئے میرے محترم بھائیوں، جو ہم نہیں کر سکے ان 20 دنوں میں کر لیں، تاکہ اس رمضان کا مقصد کو ہم پورا کر لیں، تاکہ ہمارا رب ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ لے جن کو اللہ تعالیٰ ہر روز رمضان کی ہر رات کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جنت کا داخلہ دیتا ہے۔ آئے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کو تو جہنم سے آزادی دیتا ہے اور جنت کا داخلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں،